کائنات دے فصیح و بلیغ مل کے، پوری کائنات دے ادیب مل کے قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے. حضرات اس تو بڑا اعجاز کی ہو سکتا ہے، اس تو بڑا چیلنج کی ہو سکتا ہے. حضرات یہ چیلنج عرب دے ادبا دے سامنے بھی موجود سی، جڑے اپنے آپ نو زبان دانی دے ماسٹر اور ماہر سمجھنے والے، لیکن تاریخ اس بات تے شاہد ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. حضرات آج تلک کوئی قرآن جیسا کلام بنا سکیا نہیں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، کبریائی، تنہائی، یکتائی اور ہر قسم دی وڈیائی اس اللہ ذوالجلال واسطے ہے جو میرا تہاڈا کل کائنات دا خالق، مالک، داتا، دستگیر، فعال لما یرید اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام اس ہستی طاہر و مقدس سے جنہ دا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے پوری کائنات دے راہبر، ہادی اور رہنما نے۔ حضرات گرامی، اج دا اے عظیم الشان شان قرآن پروگرام جو کہ ساڑھے بھائی حافظ ثناء اللہ، والدے گرامی دا کی نام حافظ عبداللہ صاحب دے صاحبزادے، اونا دے تکمیل درس نظامی دے موقع تے منعقد ہو رہے ہیں۔ یقیناً بڑی ہی سعادت دی بات ہے اور بڑی ہی خوش نصیبی دی بات ہے کہ اللہ پاک نے تواڈے پنڈ نو اور اس گاؤں نو، اس اڈے نو یہ سعادت بخشی ہے کہ اللہ پاک نے اس نوجوان نو اور اے دے والدین نو اے سعادت اور توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اس پرفتن دور دے اندر اپنے لخت جگر نو اللہ دے دین واسطے وقف کیتا۔ اللہ پاک اس بچے نو، اس نوجوان نو اور انہاں دے والدین نو استقامت نصیب فرمائے اور اسی طرح دین دی دعوت، دین دا پھیلاؤ، دین دی نشر و اشاعت دا کم کر دے رہے۔ او والدین بھی مبارکباد دے مستحق نے، او پنڈ والے، او رشتہ دار، دوست، احباب سب مبارکباد دے حقدار نے، کیونکہ کوئی چھوٹا جہا کم نہیں، اے بڑا ہی عظیم کم ہے جڑا اللہ پاک نے اے والدین نو اور اس نوجوان نو توفیق بخشی ہے۔ حضرات، میں کچھ معروضات اور گزارشات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، چونکہ میرے تو بعد ساڑی جماعت دے نوجوان خطیب مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری جمیل الرحمن رحمانی صاحب، تسی انہاں دی گفتگو سن دے ہو ماشاءاللہ، تواڈے ذوق دی تسکین فرمان گے، اور اسی طرح شیخ محترم استاد العلماء
حافظ عبدالرؤوف المناوی صاحب حافظہ اللہ وہ بھی تواڈے نال ہم کلام ہون گے. میں انتہائی مختصر گفتگو کراں گا. حضرات چونکہ کانفرنس دا عنوان شان قرآن ہے تو میں قرآن پاک دی عظمت رفت اور مقام دے حوالے نال کچھ باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. حضرات قرآن ایک کلام الرحمن ہے. اللہ ذوالجلال نے اپنے اس کلام نو بڑی شان، بڑی رفت اور بڑا مقام عطا فرمایا. اور قرآن دے مقام دے کیا کہنے کہ جس شخصیت دا اور جس چیز دا تعلق بھی قرآن دے نال جڑ گیا، اللہ پاک نے اس چیز نو بھی مقام اور رفت عطا فرمایا. جس طرح اللہ پاک نے اس کائنات دے اندر راتاں دے اندروں لیلۃ القدر نو سب تو عظیم اور سب تو اہم بنایا. مہینیاں دے اندروں رمضان نو سب تو عظیم مہینہ بنایا. شہراں دے اندروں اللہ ذوالجلال نے مکہ و مدینہ نو عظمت عطا فرمائی. اور پیغمبراں دے اندروں بلکہ پوری کائنات دے اندروں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو عظمت، رفت اور مقام عطا فرمایا. اسی طرح اللہ ذوالجلال نے اس قرآن نو، قرآن مقدس نو سب تو زیادہ شان، رفت، بلندی اور مقام نصیب فرمایا. حضرات قرآن دی عظمت دے کیا کہنے، قرآن دی رفت دے کیا کہنے. اللہ ذوالجلال دی ایک کتاب اتنی عظیم کتاب ہے کہ کتاباں آسمان تو اور بھی آئیاں، صحیفے اور بھی نازل ہوئے، لیکن اللہ ذوالجلال نے کسے اور کتاب دی ذمہ داری نہیں اٹھائی، کسے اور کتاب دے متعلق اے بات نہیں فرمائی کہ میں یہ دی حفاظت دی ذمہ داری لئی. تورات آئی، اللہ ذوالجلال نے اے دی حفاظت دی ذمہ داری نہیں اٹھائی. انجیل آئی، اللہ ذوالجلال نے اے دی حفاظت دی ذمہ داری نہیں اٹھائی. حضرات صحف ابراہیم و موسیٰ صحیفے آئے، اللہ ذوالجلال نے اینا دی ذمہ داری نہیں اٹھائی. لیکن صدقے اور قربان جائیے قرآن دی عظمت دے. جدو قرآن دی باری آئی، اللہ ذوالجلال نے اپنی ذمہ داری نو اناؤنس کیتا ہے اور اپنی ذمہ داری دا اعلان کیتا ہے. اللہ ذوالجلال نے قرآن مقدس دی اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ پاک فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں، اللہ ذوالجلال نے کتاباں تے بڑیاں نازل فرمائیاں نے، اللہ ذوالجلال نے صحیفے تے بڑے نازل فرمائے نے، اللہ ذوالجلال نے جنیاں بھی کتاباں جتنے بھی صحیفے نازل فرمائے نے، اللہ ذوالجلال نے کسے کتاب، کسے صحیفے دی ذمہ داری نہیں اٹھائی. لیکن جدوں قرآن دی باری آئی ہے، اللہ پاک فرماندے نے ببر کھائی دے رہن والے ہو، قصوری ہو، اللہ ذوالجلال نے قرآن مقدس دی حفاظت دی ذمہ داری دا اعلان کیتا ہے. اور اللہ ذوالجلال فرماندے نے لوگو اسی اس ذکر نو نازل کیتا ہے
تے اسی اس ذکر دی حفاظت کرانگے اللہ ذوالجلال نے قرآن مقدس دی حفاظت دی ذمہ داری اٹھائی ہے حضرات قرآن دے نزول نو کم و بیش 14,500 سال گزر گئے آج تک قرآن مقدس دی اندر زبر زیر دی تحریف تے تبدیلی بھی نہیں آئی قرآن مقدس دی اندر ایک نقطے دی تبدیلی بھی نہیں آئی کیونکہ اللہ ذوالجلال نے اس قرآن مقدس دی حفاظت دی ذمہ داری اٹھائی ہے اور اللہ ذوالجلال نے قرآن مقدس دی حفاظت اس سے طرح ہی فرمائی ہے اللہ پاک نے قرآن دے الفاظ نو بھی محفوظ رکھے ہے اللہ پاک نے قرآن دی عبارت نو بھی محفوظ رکھے ہے اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دی تفسیر نو بھی محفوظ رکھے آئے رب العالمین نے صدور دے ذریعے بھی قرآن پاک دی حفاظت فرمائی ہے اور رب العالمین نے سطور دے ذریعے بھی قرآن پاک دی حفاظت فرمائی ہے اللہ ذوالجلال نے قرآن مقدس نو سینیاں دی اندر بھی محفوظ کیتا ہے اور اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک نو سطور دی اندر بھی محفوظ کر چھڑے ہیں یعنی قرآن پاک دی حفاظت اللہ ذوالجلال نے سینیاں دے اندر محفوظ کر کے بھی فرمائی ہے اے ویکھو چھوٹے چھوٹے بچے نے 8 سال دا بچہ ہے 10 سال دا بچہ ہے 12-14 سال دا بچہ ہے اے پڑھدا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اے بچہ قرآن پڑھ دائے الف لام میم تو لے کے والناس تک پڑھ دائے اب ایک ہونا رمضان آ رہے ہیں اللہ پاک دے نیکیاں دا موسم بہار جڑا آ رہے آئے رمضان دے اندر تسی دیکھنا کریا کریا نگر نگر بستی بستی اللہ دے جڑے مہمان نے اللہ دے جڑے بندے نے قرآن پاک دی تلاوت کرنگے مسلح تے کھڑے ہو کے اے قرآن پاک دا اعجاز ہے اے قرآن پاک دی حفاظت ہے اور اے اللہ پاک نے قرآن پاک دی حفاظت فرمائی ہے جدا وعدہ اللہ پاک نے قرآن دے نزول دے وقت ہی فرما دیتا ہے اللہ پاک نے قرآن دی حفاظت فرمائی اللہ پاک نے صدور دے اندر سینیاں دے اندر قرآن پاک نو محفوظ کیتا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک دی حفاظت دا دوسرا بندوبست کیتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نو سطور دے اندر بھی محفوظ کر دیتا ہے حضرات قرآن دا معنی سب تو زیادہ پڑھی جانے والی کتاب سب تو زیادہ قرات کی جانے والی کتاب سب تو زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب حضرات مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک پوری کائنات دے اندر کتاباں بڑیاں نے پوری کائنات دے اندر ناول بڑے نے ڈائجسٹ بڑے نے لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک دی حفاظت اس طریقے فرمائی ہے کہ قرآن پاک صبح بھی تلاوت ہندہ قرآن شام بھی تلاوت ہندہ اے اللہ نے قرآن دی حفاظت فرمائی ہے کہ قرآن پاک ہر موقع تے ہر وقت پڑھیا جاندہ ہے اللہ پاک نے جس طرح سینیاں دے اندر محفوظ کیتا ہے اللہ پاک نے 17 دے اندر بھی محفوظ کیتا ہے حضرات گرامی قرآن پاک دنیا دے اندر سب تو نمبر 1 تے شائع ہونے والی کتاب ہے اور قرآن پاک نو شائع کرنے والی اتنے ادارے نے اتنے مکتبے نے لیکن قرآن پاک دی مانگ پھر بھی پوری نہیں ہو رہی حضرات گرامی کچھ عرصہ پہلے امریکہ دے اندر ورلڈ ٹریڈ سنٹر تے حملہ ہویا جنہوں 9/11 دے نام نل سانحہ 9/11 دے نام نل پکاریا جاندہ ہے حضرات اس حادثے تو بعد اسلام نو دہشت گرد قرآن نو معاذ اللہ دہشت گردی دی کتاب ڈکلیر کر کے
قرآن اور اصحاب قرآن دے خلاف ایک سازش ایک پروگرام ترتیب دیتا گیا، لیکن اللہ اس بات تو غالب کرن تے قادر ہے کہ لوگاں دیاں تدبیراں اونا تے پلٹا کے رکھ دوے۔ انہاں نے پلان کیتا قرآن نو بدنام کرن دا، انہاں نے پلان کیتا اصحاب قرآن نو بدنام کرن دا، لیکن جائیے جا کے پڑھیے، میں وہ اداریہ پڑھ کے آیا حضرات محترم جدی اندر ایک مکتبے دے صاحب نے یہ بات لکھی ہے، کہندہ 9/11 تو بعد ساڑھے کوڑوں قرآن دی مانگ پوری کرنا ممکن نہیں رہا۔ قرآن دی ڈیمانڈ اتنی ہے، قرآن دی مانگ اتنی ہے کہ ساڑھے کوڑ لوگ ڈیمانڈ کر دینے جی قرآن پاک دے 500 نسخہ پجوا دیو، 1000 پجوا دیو۔ حضرات مکتب قرآن پاک دی مانگ اور ڈیمانڈ پوری کرن تو قاصر، اے اللہ پاک نے قرآن پاک دی حفاظت فرمائی ہے سطور دے ذریعے اور صدور دے ذریعے، اے قرآن پاک دا اعجاز ہے۔ اور حضرات گرامی ایک کیسی عظیم کتاب ہے، کیسی مقدس کتاب ہے، علماء موجود نے، مشائخ موجود نے۔ حضرات دنیا دا کوئی مؤلف جدو اپنی کتاب نو ترتیب دے ہے نا، اپنی کتاب نو لکھ دے تے اپنی کتاب دے مقدمہ دے اندر یہ بات ضرور لکھ دے کہ اس کتاب دے اندر کوئی خامی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہوئے تے مینو ضرور مطلع فرمایا جے، میں او دی تصحیح کرانگا، میں او دی درستگی کرانگا۔ لیکن حضرات قرآن کیسی کتاب ہے کہ قرآن پاک دے مقدمے دے اندر قرآن پاک دے مؤلف اللہ ذوالجلال نے کی لکھے ہے، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ پاک فرمان دینے لوگوں اے او کتاب ہے جدے اندر شک و شبہ دی گنجائش کوئی نہیں، اے او کتاب ہے جدے اندر کسے قسم دا شک و شبہ نہیں کیتا جا سکدا۔ اللہ پاک نے اس کتاب مقدس نو اجازت فرمایا ہے، حضرات بلا شبہ اس وقت روئے زمین تے ہزاروں نہیں لاکھوں قرآن پاک دے حفاظ موجود نے، ہزاروں نہیں لاکھوں قرآن پاک نو یاد کرنے والے موجود نے۔ دنیا دے اندر کوئی رسالہ ایسا نہیں، دنیا دے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جس کتاب نو تعلیف کرنے والا یہ دعویٰ کرے کہ میں لوگوں اپنی کتاب نو حرف بحرف یاد رکھنا ماں یا اینو محفوظ رکھنا ماں، لیکن قرآن پاک دے اعجاز تو قربان جائیے، قرآن دی عظمت تو قربان جائیے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے لاکھوں حفاظ ایسے فرمائے نے، ایسے حفاظ اللہ پاک نے پیدا فرمائے نے۔ الف لام میم تو لے کے والناس دی سین تک قرآن پاک سینیہ دے اندر موجود ہے، ایک قرآن پاک دی عظمت ہے۔ اور حضرات گرامی قرآن پاک دی عظمت دی بات کیتی جائے، اللہ ذوالجلال نے عرب دے انہاں فصیح و بلیغ لوگانو جڑے اپنے علاوہ ساری دنیا نو اجمی کیا کر دینے، اجمی دا معنی گونگا جنہوں بولنا نہیں آؤندا، عرب دے لوگانو اپنی فصاحت و بلاغت تے اتنا مان تے اتنا نازے کہندے نے گالتے دنیا دے اندر اسی کرنے اب باقی گونگے نے۔ یہ عرب دے لوگ عربی زبان ویسے بھی بڑی فصیح و بلیغ ہے، اس دنیا دے اندر جتنیاں بھی اس وقت زندہ زبانہ موجود نے حضرات عربی زبان انہاں ساریاں زبانہ دے اندروں فصاحت و بلاغت اعتبار نل نمبر 1 تے اے عربی زبان دا اعجاز ہے، عربی زبان دی بلاغت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نو جدو نازل کیتا ہے
عرب دے او لوگ جڑے اپنے آپ نو بڑے بڑے ادبا بڑے بڑے شعراء کہلان والے اے لوگاں نو اجمی کیا کر دے گونگے کیا کر دے کہ ساڑھے مقابلے دی اندر ساڑھے طرح گفتگو کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک نو نازل کر کے نہ صرف عرب دے نہ ادیبہ نو چیلنج کیتا ہے بلکہ قیامت تک آن والی پوری انسانیت نو چیلنج کیتا ہے کہ لوگوں قرآن جیسی کوئی کتاب لے آ سکدا نہیں، قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لے آ سکدا۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن مقدس دے اندر چیلنج فرمایا کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیر۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگوں پوری کائنات دے جنوں انس مل جان، پوری کائنات دے ادیب مل جان، پوری کائنات دے فصیح مل جان، پوری کائنات دے ادیب جمع ہو جان، اللہ پاک فرماندے نے کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، سارے جمع ہو کے اکٹھے ہو کے قرآن پاک جیسی کوئی کتاب بنانا چاہن، قرآن پاک جیسی کوئی کلام بنانا چاہن، اللہ پاک فرماندے نے لا یاتون بمثلہ، ساری دنیا دے جنوں انس جمع ہو کے قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکدے۔ اے قرآن دا اعجاز ہے، اے قرآن دی عظمت ہے، پوری کائنات دے فصیح و بلیغ مل کے، پوری کائنات دے ادیب مل کے قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ حضرات اس تو بڑا اعجاز کی ہو سکتا ہے، اس تو بڑا چیلنج کی ہو سکتا ہے؟ حضرات یہ چیلنج عرب دے ادبا دے سامنے بھی موجود سی جڑے اپنے آپ نو زبان دانی دے ماسٹر اور ماہر سمجھنے والے، لیکن تاریخ اس بات تے شاہد ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ حضرات آج تلک کوئی قرآن جیسا کلام بنا سکیا نہیں، اور قیامت تک کوئی بنا بھی نہیں سکے گا۔ اے قرآن پاک دا چیلنج ہے، اے قرآن پاک دا اعجاز اور قرآن پاک دی شان ہے۔ حضرات گرامی، اللہ پاک نے اس کتاب مقدس نو کتنا مقام عطا فرمایا، اور حضرات یاد رکھو اے قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جنہوں اللہ نے شان عطا فرمایا، اور جڑا اس قرآن دے نال جڑ جاندہ ہے حضرات اللہ پاک انہوں بھی شان عطا فرماندہ ہے۔ ساڑھی اس مسجد خطیب صاحب کی اس میں گرامی قاری اکبر صاحب، ماشاءاللہ نام بھی بڑا پیارا ہے جی، اکبر ویسے ہی اسم تفضیل دا سیگا ہے جدا معنی بہت بڑا۔ اللہ پاک نے انہوں شان عطا فرمائیے، مقام عطا فرمایا۔ اے مسلح تے کھڑے نے، نماز پڑھا رہے نے، حضرات بڑے تو بڑا سٹیٹس والا، دنیا داری دے اعتبار نال بڑے تو بڑا جاہو جلال والا، جدو تک قاری اکبر صاحب رکوع دے اندر نہیں جان گے رکوع اچ جا نہیں سکدا، سجدے دی اندر نہیں جان گے سجدے دی اندر نہیں جا سکدا۔ حضرات اے مقام قرآن دی وجہ تو، اے عزت، اے رفت، اے بلندی قرآن دی وجہ تو، انہاں دا تعلق قرآن دے نالے، انہاں نے قرآن نو اپنے سینے دی اندر محفوظ کیتا ہے، قرآن نو اپنے سینے دی اندر جگہ دیتی ہے، تے جس سینے دی اندر قرآن آ جائے او سینہ ساریا سینہ ہے تو اللہ، کیونکہ جس مدینے دی اندر قرآن آیا ہے او مدینہ ساری شہرہ تو اللہ، اور جس سینے دی اندر قرآن آ جائے او سینہ بھی سارے سینیہ تو اللہ۔ حضرات اے رفت،
اے بلندی اے مقام قرآن دی وجہ تو ملے ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو قرآن دی وجہ تو اللہ قومانو ترقی عطا کر دائے، قرآن دی وجہ تو اللہ قومانو بلندیاں عطا کر دائے، قرآن دی وجہ تو اللہ مقام نو تے نسبت نو شان نو بلند کر دائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو اس حدیث دے راوی جڑے نے اونا دے سامنے ایک شخص دے گورنر ہون دا ذکر کیتا گیا، انہوں فلاں علاقے دا گورنر بنایا گیا، فلاں علاقے دا نمبردار تے چودھری بنایا گیا۔ حضرت عمر پوچھ دن او دا تعارف کیے، او دی پہچان کیے، او دا بیک گراؤنڈ کیے۔ دسن والے نے دسیا او قرآن دا کاری ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، اس واسطے انہوں گورنر بنایا گیا، اس واسطے انہوں علاقے دا نمبردار تے چودھری بنایا گیا۔ حضرت عمر بے ساختہ نبی پاک دی اس حدیث نو پڑھ دینے فرمان دینے تائیں تے نبی پاک نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ حضرت عمر فرمان دینے نبی پاک نے فرمایا اللہ قرآن دی وجہ تو بلندیاں عطا کر دے۔ فرمایا میں نبی پاک کو حدیث سنی ہے، آج میں نو یقین ہو گیا ہے تُسی صاحب قرآن نو گورنر بنایا، نمبردار اور چودھری بنایا، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا قرآن دی وجہ تو بلندی ملتی ہے۔ ہائے ستم ظریفی دی بات ہے، وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ ساڑی مسجد دے امام، ساڑی مسجد دا خطیب اور ساڑی مساجد دے ائمہ و خطبہ جنہ دا مقام ہونا چاہیے کہ وہ سب تو بلند مقام، سب تو اعلیٰ مقام دے حامل ہون۔ اسی اونا دا مقام سمجھن دی کوشش ہی نہیں کر دے، اسی اونا دا سٹیٹس اونا نو مقام دین دی کوشش ہی نہیں کر دے۔ حضرات مولی صاحب دی کی گالے، مولی صاحب دی بات دی کی ویلیو ہے۔ حضرات ایسی بات نہ کریا کرو، اللہ دی قسم اے مساجد اور مدارس دی چٹائیاں تے بیٹھن والے تو انہوں کی پتا اللہ نو کنے پسند ہون۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنے ایسے لوگ نے لو اقسم علی اللہ لا برا کہ بظاہر بڑے سیدھے سادے، بظاہر بڑے جناب سادہ مزاج دے حامل، لیکن اگر اللہ تے قسم پا دین اللہ انہ دی قسم نو پورا کر دوے۔ تو انہوں کی پتا اینا مساجد دے حفاظ دا، ائمہ دا، خطبہ دا کی مقام و مرتبہ ہے۔ میرے بھائیو اے مقام و مرتبہ، اے سٹیٹس اللہ ذوالجلال نے انہاں نو دنیا دے اندر عطا فرمایا۔ اے سب تو اگے مسلح تے سب تو اگے نماز دے اندر سب تو اگے حضرات گرامی اللہ ذوالجلال نے اے امام نو مقدم کر کے آگے کر کے دنیا دے لوگاں نو اے پیغام دیتا ہے کہ لوگو مقام ملدا ہے قرآن دے نال، مقام ملدا ہے قرآن دے نال اور مقام ملدا ہے صاحب قرآن نو۔ اس واسطے انہاں دے مقام دا، انہاں دی رفعت دا لحاظ کیتا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیو قرآن دنیا دی اندر بھی رفعت اور بلندی دا ذریعہ اور سبب ہے، اور ایک قرآن آخرت دی اندر بھی اللہ اکبر کبیرہ رفعت اور بلندی دا ذریعہ بنے گا۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ ذوالجلال قرآن دے کاری، قرآن دے حافظ نو بلان گے، اللہ ذوالجلال فرمان گے یقالو لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔
اللہ ذوالجلال فرمان گے اے قرآن دے کاری، قرآن پڑھنے والے، قرآن یاد کرنے والے، اللہ پاک فرمان گے اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها۔ اللہ قرآن دے کاری نو بلان گے، عالم نو بلان گے، اور اللہ ذوالجلال فرمان گے قرآن دے کاری قرآن پڑھدا جا اور جنت دے درجے چڑھدا جا۔ قرآن دے کاری نو اللہ پاک بلا لین گے، اور اللہ پاک قرآن دے کاری نو اے مقام، اے رفت اور اے بلندی عطا فرمان گے۔ اس واسطے میرے دوستو، اگر چاہتے ہو دنیا دے اندر مقام مل جائے، اگر چاہتے ہو آخرت دے اندر عزت اور رفت مل جائے، پھر اللہ ذوالجلال دی اس کتاب دے نال اپنا تعلق، اپنا تمسک مضبوط کر لو۔ قرآن پاک نو اپنے سینیاں دی اندر جگہ دے لو، کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے لوگوں جدوں کوئی کسے دا وارو نہیں بنے گا، کوئی کسے دی سفارش نہیں کرے گا، کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا، اس دن اگر کم آئے گا اللہ ذوالجلال دا قرآن کم آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں قرآن پڑھیا کرو، قیامت دا دن ہوئے گا جدوں کوئی سجن نہیں، جدوں کوئی ساتھی نہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرآن سفارشی بن جائے گا، قرآن سفارشی بن جائے گا۔ حضرات قرآن پاک دی اگر سفارش، قرآن پاک دی اگر مصاحبت حاصل کرنا چاہتے ہو، پھر قرآن پڑھیا کرو، پھر اپنے بچیاں نو قرآن پڑھایا کرو، پھر اپنے بچیاں نو قرآن دے عالم اور قرآن دے قاری بناؤ۔ حضرات ایدہ نتیجہ کی ملے گا؟ اللہ دنیا آخرت دے اندر مقام اور بلندی عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم، اور قرآن پڑھنے والا کتنا عظیم انسان ہے، قرآن پاک دی تلاوت کرنے والا کتنا عظیم آدمی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جڑا بندہ قرآن پاک دی تلاوت کردہ ہے، قرآن پاک دے ایک ایک حرف دے بدلے، قرآن پاک دے ایک ایک لفظ دے بدلے اللہ پاک اے دے نام اعمال دے اندر 10 نیکیاں درج کر دیندہ ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا لوگوں میں یہ نہیں کہندہ کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف واللام حرف ومیم حرف۔ نبی پاک فرماندے نے لوگو الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ اللہ قرآن دے ایک ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرما دیندہ ہے۔ اس واسطے میرے دوستو قرآن پڑھیا کرو، اور ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں، ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں، تینوں ویکھ کے جنت دیاں حوراں نے کھل دیاں۔ ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں، ہندیاں نے دور جو جو سیائیاں نے دل دیاں۔ اور تینوں ویکھ کے صاحب قرآن نو، قرآن پڑھنے والے نو، تینوں ویکھ کے جنت دیاں حوراں نے کھل دیاں۔ مولا تیری قسمت چنگی بنائیا، چٹھی اسمانو سرور احمد نو آئیا۔ اللہ پاک نے قرآن دی وجہ تو حضرات بلندی اور مقام عطا کرنا ہے۔ اس واسطے قرآن نو پڑھیا کرو۔ رمضان آ رہے ہیں، قرآن دا مہینہ، قرآن دے نزول دا مہینہ، قرآن دے نزول دی سالگرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رمضان اور قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس واسطے رمضان آ رہے ہیں تے عزم بالجزم کرو
کہ میں قرآن پاک نو پڑھنا ہے، کسرت دے نال پڑھنا ہے، قرآن دی تلاوت کرنی ہے۔ حضرات گرامی قرآن پاک دنال یہ تعلق تمسک اتنا مضبوط ہوئے کہ کل قیامت دے دن قرآن ساڑھا سے فارسی بن جائے۔ لیکن اگر اسی قرآن پاک نو چھڑ دیتا، اپنے سوشل میڈیا نو ٹائم دیتا، قرآن پاک نو چھڑ دیتا، اپنے جناب ناول اور ڈائجسٹ نو ٹائم دیتا، قرآن پاک نو چھڑ دیتا، اپنی مشغولیات اور معمولات نو ٹائم دیتا، پھر قیامت دا دن ہوئے گا، ایک مقدمہ درج ہوئے گا، ایک مقدمہ دائر ہوئے گا، اور مدعی مقدمہ صاحب قرآن ہونگے، پھر اللہ ذوالجلال دی عدالت ہوئے گی۔ اور اللہ ذوالجلال نے اس مقدمے دا ذکر قرآن پاک دے اندر اس انداز دے اندر فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا، میرے اور تاڑے پیر و مرشد جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، او پیغمبر جدی مثال اللہ پاک نے بنایا ہی کوئی نہیں، اور کائنات تے آیا ہی کوئی نہیں۔ اس پیغمبر دی عظمت دے بارے ساڑھا عقیدہ ساڑھا منہج نوٹ کرو، اسی اس پیغمبر دی عظمت دے بارے کی کہنے او سانو تے لوڑ کوئی نہیں، لب کے لے آن دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں، سونے نو بنان دی او ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا، ساڑیاں تے لوڑا تھوڑا، مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سبے سمجھا گیا، او لوڑ نہیں سو رین دیتی اُرا پرا جان دی، جگ اتے تم پہ گئی نبی سلطان دی۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر قیامت دے دن اللہ دی عدالت دے اندر مقدمہ دائر کر دینگے۔ وقال الرسول یا رب انکم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ قیامت دا دن اللہ دی عدالت دی اندر مقدمہ دائر ہوئے گا، اللہ دی عدالت دی اندر پاک پیغمبر مقدمہ دائر کرنگے۔ اللہ اس امت نے قرآن نو چھڑ دیتا، اس امت نے قرآن نو چھوڑ دیتا۔ حضرات قیامت دے دن نبی پاک دے سامنے کی منہ لے کے جانا ہے، قیامت دے دن پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے کس منہ دے نال جانا ہے۔ اگر آج قرآن پاک نو ترک کر دیتا ہے، قرآن پاک نو چھوڑ دیتا ہے، قیامت دا دن نے منظرے بنے آئے، اللہ دی عدالت لگی ہے، ادھر اسی تے تسی بھی اللہ دی عدالت دی اندر پیش ہو گیا، ادھر پاک پیغمبر بھی پیش ہو گئے نے، تے نبی پاک فرما رہے نے اللہ میری اس امت نے قرآن نو ترک کر دیتا، میری اس امت نے میوزک موسیقی نو اختیار کر لیا، میری اس امت نے قرآن نو ترک کر دیتا، میری اس امت نے گیت تے گانے بجانے نو اختیار کر لیا، میری اس امت نے قرآن نو ترک کر دیتا، گانے بجانے نو اختیار کر لیا، قرآن نو ترک کر دیتا، سوشل میڈیا نو ٹائم دے دیتا، قرآن پاک نو ترک کر دیتا، اپنے معاملات نو ٹائم دے دیتا۔ ہن دس رب دی عدالت جتھے رشوت نہیں چلنی، رب دی عدالت جتھے جناب کوئی سفارش نہیں چلنی، رب دی عدالت جتھے کوئی دو نمبری نہیں چلنی، رب دی عدالت دے اندر مدعی نبی پاک نے مدعا لے اسیاں، دس پھر رب دی عدالت دے اندر کی جواب دے گا؟ ایک سنجیدہ سوال ہے، ایک سنجیدہ سوال ہے جڑا میں تواڈے سامنے چھوڑ کے میں اپنی بات ختم کر رہے ہیں۔ میرا گلا
آج صبح تو خراب سی کوشش بڑی کیتی ہے لیکن اللہ پاک جو باتاں کہیاں نے انہاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے باہر کیف اللہ دی عدالت دے اندر اگر یہ مقدمہ پیش ہو گیا اور میں اور تسی اس مقدمے دے فریق بن گئے تے پھر سوچ لو اللہ دی عدالت دے اندر کی جواب دینا ہے اس واسطے علامہ اقبال نے کیا سی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور آج ہم خار ہوئے ہیں در حقیقت تارک قرآن ہو کر اللہ دی عدالت دے اندر اگر یہ مقدمہ دائر ہو گیا تے میرا اور تہاڈا کی جواب ہوئے گا ساڈی پوزیشن کی ہوئے گی اسی کس پوزیشن تے کھڑے ہو مانگے اے دا جواب تسی سوچ لو تے میرے آن دا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور اللہ ذوالجلال دی توفیق نل تو انو بھی اس بات دی سمجھ آئے گی اللہ اور تو انو قرآن پاک دی عظمت قرآن دا مقام سمجھ کے قرآن تے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ساڑھے اس نوجوان بھائی نو دین دا بہترین مبلغ عالم اور دائی بنائے اور اللہ پاک اے دے والدین نو اے اپنے اس مشن دے اندر جس مشن واسطے انہوں نے اپنے بچے نو وقف کیتا ہے اللہ پاک قبول بھی فرمائے اور کامیاب بھی فرمائے اور سارے دوست مل کے اس بات دا عزم کر لو کہ اسی اپنی اولادہ نو قرآن واسطے دین واسطے وقف کرنا ہے یار لوگاں نے دیکھو اپنی اولادہ نو وقف کیتا ہے کالجاں واسطے یونیورسٹیاں واسطے لوگاں نے اپنی اولادہ نو وقف کیتا ہے دنیا داری واسطے کیڑی دنیا اے تھلے اڑا ساتھ تھلے تے اتے اڑا اتے گل ختم لیکن اے قرآن دنیا دے اندر بھی رفت قبر دے اندر بھی ساتھی اور آخرت دے اندر بھی ساتھی اللہ پاک منو اور تو انو قرآن پاک دے نال محبت کرنے والا اور تمسک کرنے والا بنائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ